بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ پھر ایک اور پہلو سے بھی مسیح کی خدائی کی پڑتال کرنی چاہیے کہ اخلاقی حالت تو خیر یہ تھی کہ یہود کے معزز بزرگوں کو آپ گالیاں دیتے تھے، لیکن جب ایک وقت قابو آ گئے تو اس قدر دعا کی جس کی کوئی حد نہیں، مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری رات کی دعا عیسائیوں کے عقیدے کے موافق بالکل رد ہو گئی اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہوا، اگرچہ خدا کی شان کے ہی یہ خلاف تھا کہ وہ دعا کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اقتداری قوت کا کوئی کرشمہ اس کو دکھا دیتے جس سے بیچارے یہود اقرار اور تسلیم کے سوا کوئی چارہ ہی نہ دیکھتے، مگر یہاں الٹا اثر ہو رہا ہے اور وہ خود گومس کرا راہبری کنند کا معاملہ نظر آتا ہے۔ دعائیں کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر افسوس وہ دعا سنی نہیں جاتی، اور موت کا پیالہ جو صلیب کی لعنت کے زہر سے لبریز ہے نہیں ٹلتا۔ اب کوئی اس خدا سے کیا پائے گا جو خود مانگتا ہے اور اسے دیا نہیں جاتا۔ ایک طرف تو خود تعلیم دیتا ہے کہ جو مانگو سو ملے گا، دوسری طرف خود اپنی ناکامی اور نامرادی کا نمونہ دکھاتا ہے۔ اب انصاف سے ہمیں کوئی بتائے کہ کسی پادری کو کیا تسلی اور اطمینان ایسے خدائے ناکام میں مل سکتی ہے۔ غرض جس پہلو سے مسیح کا مقابلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہیں دعویٰ خدائی کیا جاوے تو صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کو آپ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عظیم الشان کامیاب زندگی ہے۔ آپ کیا بلحاظ اپنے اخلاق فاضلہ کے، اور کیا بلحاظ اپنی قوت قدسی اور عقد ہمت کے، اور کیا بلحاظ اپنی تعلیم کی خوبی اور تکمیل کے، اور کیا بلحاظ اپنے کامل نمونہ اور دعاؤں کی قبولیت کے۔ غرض ہر طرح اور ہر پہلو میں چمکتے ہوئے شواہد اور آیات اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک غبی سے غبی انسان بھی بشرطے کہ اس کے دل میں بے جا ضد اور عداوت نہ ہو صاف طور پر مان لیتا ہے کہ آپ تخلقو بے اخلاق اللہ کا کامل نمونہ اور کامل انسان ہیں۔ لیکن جب کوئی مسیح کے حالات پر نظر کرتا ہے تو ایک دانشمند اور منصف مزاج انسان کو تأمل ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو جو مہذب اور شریفانہ باتوں کے جواب گالی سے دیتا ہے، نیک استاد کہنے والوں کو سانپ اور سانپ کے بچے اور حرام کار کہتا ہے، خدا تو ایک طرف صرف نبی ہی تسلیم کرے۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہود کو ایک اور بڑی عجیب مشکل درپیش تھی جس میں بظاہر وہ حق پر ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ ملاکی نبی کی کتاب میں وہ پڑھ چکے تھے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کا آسمان سے اترنا ضروری ہے، جب تک وہ نہ آوے مسیح نہ آوے گا۔ اب ان کے سامنے کسی کے دوبارہ آنے کے نظیر موجود نہیں، اور ایلیا کا آسمان سے اترنا وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، انہوں نے ایلیا کو آتے دیکھا نہیں۔ مسیح نے آنے کا دعویٰ کیا، اسے تسلیم کریں تو کیوں کر مسیح نے جو فیصلہ ایلیا کے آنے کا کیا کہ وہ یوحنا کے رنگ میں آ گیا، یہودیوں کے پاس بظاہر اس کے انکار کے لیے وجوہات تھیں، کیونکہ ان کو ایلیا کا وعدہ دیا گیا تھا، نہ مسیح ایلیا کا، اور اس سے پہلے کوئی واقعہ اس قسم کا نہ ہوا تھا، اس لیے ان کو مسیح کا انکار کرنا پڑا۔ ایک یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس نے بڑے زور سے صبر پر بحث کی ہے اور پھر اپیل کرتا ہے کہ بتاؤ ایسی صورت میں ہم کیا کریں، بلکہ اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق بات پرس کرے گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ غرض ایک مشکل تو یہودیوں کی یہ پیش آئی کہ مسیح مصلوب ہو گیا، اور صلیب کی لعنت نے ان کے کذب پر ایک اور رنگ چڑھا دیا، کیونکہ وہ تورات میں پڑھ چکے تھے کہ جھوٹا نبی صلیب پر لٹکایا جاتا ہے اور وہ ملعون ہوتا ہے۔ پس انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایک طرف تو ایلیا آیا نہیں اور یہ مسیح ہونے کا مدعی ہے، اور ایلیا کے قصے پر جو فیصلہ دیتا ہے وہ بظاہر ملاکی نبی کی کتاب کے مخالف ہے۔ اس لیے کاذب کی مخالفت اور خود مسیح کے طرز عمل اور سلوک نے یہودیوں کو اور بھی برا فروختہ کر دیا تھا۔ جب وہ ان کو حرام کار، سانپ اور سانپ کے بچے کہہ کر پکارتے تھے، پس انہوں نے صلیب کے لیے کوشش کی، اور جب صلیب پر چڑھا دیا تو ان کے پہلے خیال کو اور بھی مضبوطی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ صلیب پر لٹکایا جا کر
لعنتی ہو گیا ہے اسے سچا نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ جب یہ خود لعنتی ہو گیا تو دوسروں کا شفیع کیسے ہو سکتا ہے۔ صلیب نے اس کے کاذب ہونے پر مہر لگا دی۔ دو گواہوں کے ساتھ انسان پھانسی پا سکتا ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اتر آ، مگر وہ اتر نہ سکا۔ اس امر نے ان کو اور بزن کر دیا۔ عیسائی کیونکہ لعنت کے مفہوم اور منشا سے ناواقف تھے، اس لیے مسیح کو ملعون قرار دیتے وقت انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ اس کا انجام آخر کیا ہوگا۔ علاوہ بریں چونکہ عربی سے انہیں بغض تھا، اس لیے عبرانی میں بھی پوری مہارت حاصل نہ کر سکے۔ یہ دونوں زبانیں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، اور عربی جاننے والے کے لیے عبرانی کا پڑھنا سہل تر ہے، مگر عیسائی بوجہ بغض عبرانی لغت سے بھی استفادہ نہ کر سکے۔ لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی خدا تعالیٰ سے سخت بیزار ہو جاوے اور خدا تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاوے۔ عیسائیوں کے اپنے مطبع کی چھپی ہوئی لغت کی کتابیں جو بیروت سے آئی ہیں، ان میں بھی لعنت کے یہی معنی لکھے ہوئے ہیں، اور لعین شیطان کو کہتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی سمجھ پر سخت افسوس آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مطلب کی خاطر ایک عظیم الشان نبی کی سخت بے حرمتی کی ہے اور اس کو لعین ٹھہرایا ہے، اور انہوں نے اس پر کچھ بھی توجہ نہیں کی کہ لعنت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب تک دل خدا سے برگشتہ نہ ہو لے ملعون نہیں ہو سکتا۔ اب کسی عیسائی سے پوچھو کہ کیا عربی اور عبرانی لغت میں لعنت کے یہ معنی متفق علیہ ہیں یا نہیں ہیں، پھر اگر دل میں شرارت اور حد درمی نہیں ہے اور محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مذہب کو اختیار کیا جاتا ہے، تو کیا ایک لعنت ہی کا مضمون عیسائی مذہب کے استحصال کے لیے کافی نہیں ہے؟ اول غور کرے کہ جب یہ بات مسلم تھی اور پہلے تورات میں کہا گیا تھا کہ وہ جو کاٹ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے اور وہ کاذب ہے، تو بتاؤ جو خود ملعون اور کاذب ٹھہر گیا تو وہ دوسروں کی شفاعت کیا کرے گا؟ او خیشتن گمس کرا رابری کنت۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب سے ان عیسائیوں نے خدا کو چھوڑ کر الوہیت کا تاج ایک عاجز انسان کے سر پر رکھ دیا ہے، اندھے ہو گئے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک طرف اسے خدا بناتے ہیں، دوسری طرف صلیب پر چڑھا کر اسے لعنتی ٹھہراتے ہیں، اور 3 دن کے لیے حاویہ میں بھی بھیجتے ہیں۔ کیا وہ دوزخ میں دوشیوں کو نصیحت کرنے گئے تھے یا ان کے لیے وہاں جا کر کفارہ ہونا تھا؟ مختصر یہ کہ اس قسم کے فساد موجود ہیں۔ اب اصل مطلب یہ ہے کہ یہی نہیں بلکہ کوئی بھی اخلاقی حالت مسیح کی ثابت نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے سے مانا گیا ہے۔ اگر انجیل کی بنا پر ہی ماننا پڑتا تو پھر ان مشکلات میں پڑھ کر کون تسلیم کر سکتا ہے؟ عیسائیوں نے اور انجیل نے تو اور بھی داغ لگائے ہیں۔ یہودی جس قسم کے الزام لگاتے ہیں ان کے تو بیان کرنے سے بھی شرم معلوم ہوتی ہے۔ یہ دلیر قوم تو اس کی ماں کو بھی متہم کرتی ہے۔ ایک اور خطرناک معاملہ ہے جس کا جواب عیسائیوں کے پاس ہرگز نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم کی ماں نے عہد کیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی اور تارکہ رہے گی، نکاح نہ کرے گی، اور خود مریم نے بھی عہد کیا تھا کہ میں ہیکل کی خدمت کروں گی۔ باوجود اس عہد کے پھر وہ کیا بلا اور آفت پڑی کہ یہ عہد توڑا گیا اور نکاح کیا گیا۔ ان تاریخوں میں جو یہودی مصنفین نے لکھی ہیں اور باتوں کو چھوڑ کر بھی اگر دیکھا جاوے تو یہ لکھا ہے کہ یوسف کو مجبور کیا گیا کہ وہ نکاح کر لے، اور عیسائی بزرگوں نے اسے کہا کہ ہر طرح تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ اب اس واقعہ کو مد نظر رکھ کر دیکھو کہ کس قدر اعتراض واقع ہوتے ہیں۔ اول جب عہد باندھا گیا تھا تو پھر خدا کی ماں اور نانی نے اپنے عہد کو کیوں توڑا؟ دوم، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک کثرت ازدواج زناکاری ہے تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ یوسف کی پہلی بیوی بھی تھی اور مریم دوسری بیوی تھی؟ کیا وہ اپنے آپ یہ الزام اپنی مقدس قواری پر قائم نہیں کرتے؟ سوم، جبکہ حمل ہو چکا تھا تو پھر حمل میں نکاح کیوں کیا گیا؟ یہ 3 زبردست اعتراض ہیں جس پر ہوتے ہیں، اور باتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، مثلا یہ کہ جب فرشتہ نے آ کر مریم کو بشارت دی تھی کہ تیرے پیٹ میں خدا آتا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ شور مچا دیتی اور دنیا کو آگاہ کرتی کہ خدا کا استقبال کرنے کو تیار ہو جاؤ، وہ میرے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ پھر اس کو چھپایا کیوں گیا؟ ہم اس قسم کے اعتراضوں کو سرے دست چھوڑتے ہیں، لیکن جو 3 بڑے اعتراض اوپر کیے گئے ہیں ان کا جواب عیسائیوں کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن جو اعتراض اوپر کیے گئے ان کا جواب عیسائیوں کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کو ہیکل میں پیٹ ہو گیا تھا، اور مریم نے یہ سمجھا کہ اگر لوگوں کو بتایا گیا کہ مجھے فرشتے نے آ کر بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دی ہے تو لوگ ٹھٹھا کریں گے اور کہیں گے کہ اس کو بیاہ کے خواب آتے ہیں، کوئی بدکار ٹھہرائے گا۔ لیکن جب پیٹ چھپ نہ سکا اور چرچا ہونے لگا تو آخر سب کو فکر پڑی، اگر پہلے سے بتا دیتی کہ فرشتے نے آ کر کہا تھا تو شاید اس قدر شور نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے یہی سمجھا کہ اس وقت اگر بتایا تو یہی کہیں گے کہ خامن مانگتی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کنواری لڑکی ذرا سا بھی کوئی ذکر کر بیٹھے تو لوگ اس کی نسبت یہی نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ بس وہ ڈرتی رہی اور یہی اس نے سوچا کہ خاموش رہوں۔ لیکن 4-5 مہینے کے بعد جب پیٹ بڑھا اور پردہ نہ رہ سکا تو پھر رہا نہ گیا، تو ہیکل کے بزرگوں کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ مریم حاملہ ہے، اور انہیں فکر پیدا ہوئی۔ اور جیسا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شریف خاندان کی لڑکی حاملہ ہو جاوے تو جھٹ پٹ اس کا نکاح کر دیتے ہیں تاکہ ناک نہ کٹ جاوے۔ ان بزرگوں کو بھی یہی فکر پیدا ہوئی، کیونکہ وہ اصل واقعہ سے بالکل بے خبر اور ناآشنا تھے، اس لیے انہوں نے ان باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ اس نکاح سے سکنی کے ارتکاب ہوگا یا دوسری شادی کی وجہ سے بقول یسوع مسیح یہ زناکاری ٹھہرے گی، یا حاملہ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیزوں نے بھی یہی سمجھا کہ اگر اب خاموشی کی گئی اور نکاح نہ کیا گیا تو ناک کٹ جائے گی، اس سے یہ نکاح کر دیا گیا، جس پر اس قدر اعتراض ہوتے ہیں۔ مگر غور طلب سوال یہ ہے کہ انجیل نویسوں نے اس واقعے پر کیوں دیانتداری کے ساتھ روشنی ڈالی؟ یہ دیانتداری کے خلاف ہے۔ ایک جگہ ایک انجیل نویس لکھتا ہے کہ یسوع نے اس قدر کام کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں نہ سما سکتے، مگر اس عقل مندی کی سمجھ پر افسوس آتا ہے کہ اس ایک ہی جملے نے انجیل کی ساری حقیقت کھول دی کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے ایسی مبالغہ آمیز باتیں ہیں، کیونکہ یہ کیسی ہنسی کی بات ہے کہ جو کام 3 برس میں ہو سکتے ہیں وہ دنیا میں نہیں سما سکتے۔ جب محدود زمانے میں سما گئے تو پھر مکانی طور پر کیوں محدود نہیں ہو سکتے؟ اس قسم کے ردی مواد سے بھرا ہوا عیسائی مذہب کا پھوڑا ہے۔ پھوڑوں کے پھوٹنے کے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ نصرانی مذہب بھی ایک پھوڑا ہے جو اندر پیپ سے بھرا ہوا ہے، اس لیے باہر سے چمکتا ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ٹوٹ جاوے اور اس کے اندرونی غلاظت ظاہر ہو جاوے۔